ہوا کثیر۔ پہلے تھا سبق یہ تھا گزشتہ سبق میں کہ جس میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذکر کریں کہ یہ قول متاخر ہے، تو وہ متاخر سے جب اس کی آگاہی فرمائیں تو وہ دلیل نسخ بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے مثال دی تھی، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام ابو حاتم اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے، لیکن جو علت انہوں نے ذکر کی ہے اس کی بجائے اس کی صحت کے جو دلائل ہیں نا وہ زیادہ راجح معلوم ہوتے ہیں، اور اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی حواشی میں، ترمذی کی شرح میں۔ وائے افسوس کہ وہ صرف 2 جلدیں ہی ان کی تحقیق سے چھپ پائیں، اور وہ ترمذی کی تحقیق، اس کی مراجعت اور نسخوں کا تقابل وہ مکمل نہ کر پائے۔ وہ مصر میں قاضی بھی تھے، اس مصروفیت کی وجہ سے بھی، اور اسی طرح انہوں نے کام شروع کیا تھا مسند امام احمد کا، وہ بھی مکمل نہ ہوا۔ الرسالہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کی تحقیق اور اس کی تنقیح انہوں نے بہت خوب کی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ الرسالہ کی اس کے بعد بھی تحقیق ہوئی ہے، ہمارے بلکہ مولانا عبد الرؤف صندوق صاحب تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند ماہ ہوئے ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے بھی تنقیح اس کی اور بہت خوب کی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو اصولی مباحث ہیں وہ زیادہ منقح صورت میں ہیں مولانا عبد الرؤف صاحب کی تحقیق میں نسبتاً شیخ شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے۔ شیخ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ زور دیا ہے رسالہ میں، رسالے کے متن کی تصحیح پر۔ شیخ شاکر پہلے خود خیر اہل حدیث تھے، لیکن بعد میں جس وقت مطالعہ کیا تو پھر ان کا رجحان اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کی طرف ہو گیا۔ شیخ احمد شاکر نہیں جانتے؟ آپ حیران ہو رہے ہیں نا؟ نہیں، پہلے اہل حدیث نہیں تھے، میں نے نہیں کا لفظ نہیں سنا نا آپ نے، پہلے اہل حدیث نہیں تھے، بعد میں جس وقت مطالعہ بڑھا اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کے حوالے سے، تو وہ اہل حدیث فکر کو انہوں نے اپنایا، اور اس کا اظہار خود انہوں نے کیا ہے جامع ترمذی کے مقدمے میں، بہت تفصیلی مقدمہ لکھا ہے، کوئی 60 صفحے کے قریب۔ تو خیر، اور یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے، کام دے گی کسی وقت، کہ شیخ شاکر وہاں عالم عرب میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے روایات کی تحقیق اور کتابوں کی
جو ہے نا مراجعت اور نسخوں کا تقابل کر کے کتاب کو مرتب کرنے کی طرح ڈالی۔ شیخ شاکر سے پہلے کوئی ایسی جاں قدر شخصیت عالم عرب میں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ المنار کے مصنف ہیں نا شیخ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مفتاح و کنوز السنہ کے مقدمے میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر بر صغیر کے علماء کی خدمت حدیث نہ ہوتی تو مشرق سے علم حدیث اٹھ جاتا، اور اس سے مراد اس وقت یہ ہمارے بر صغیر میں ہمارے بزرگ تھے، نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا حسین بن محسن انصاری تھے، مولانا بشیر احمد ساسوانی تھے، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ تھے جن کی حدیث کے بارے میں تحقیقات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیخ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس روایت پر بحث کی ہے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، یہاں تو فرمایا نا کہ ترک الوضوء مما مست النار، یعنی ایک چیز کا ترک، محض کسی چیز کا ترک جو ہے یا چھوڑ دینا، یہ نسخ کا سبب نہیں بنتا۔ یہ نہیں کہ اس کا جواب بھی جو ہے نا وہ منسوخ ہو گیا ہو، جواز، اس عمل کا جواز بھی منسوخ ہو گیا ہو۔ کیوں کہ ترک کا احتمال، ترک میں احتمال ہے کہ ترک میں دیکھنے سے صحابی سے کوئی صاحب ہو گیا ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ترک بیان جواز کے لیے کیا ہو، سمجھے یا نہیں؟ عمل کیا ہے لیکن ترک کیا، تو یہ ترک کس کے لیے؟ اس عمل کے وجوب سے ختم ہو گیا، امر حکم دیا نا، اس کے بعد ترک کیا تو وجوب ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسے موقع پر ترک جو ہے نا وہ جواز کے منافی نہیں ہوتا، اور یہ بات کیا نام ہے، فتح المغیث میں اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيخِ وَهُوَ كَثِيرٌ، اور ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے ناسخ منسوخ کی کہ تاریخ کو پہچانا جائے، کون سی چیز متاخر ہے اور کون سی چیز مقدم ہے۔ وَهُوَ كَثِيرٌ، اور یہ بہت ہے، یعنی اس کی مثالیں بہت ہیں۔ معروف روایت افطر الحاجم والمحجوم، یہ ابو داود، ترمذی، نسائی، سنن میں معروف روایت ہے، لیکن اس کے معارض یہ ہے، جی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم، اور یہ تھا کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کب تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اب یہ وضاحت جو ہے نا وہ بتلاتی ہے کہ یہ آپ نے جو افطار نہیں کیا یہ ناسخ ہے افطر الحاجم والمحجوم کے حکم کا۔ اللہ، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ افطر الحاجم والمحجوم جو ہے نا وہ استحبابی حکم ہے، کہ کمزوری کا خطرہ ہو جاتا ہے سنگی لگوانے سے، خون جو نکلتا ہے اس لیے۔
اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ بنتا ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں احتمال ہے کہ انہوں نے یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست نہیں دیکھا، بلکہ دوسرے صحابی سے یہ سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اولین سماع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فتح مکہ پر تھا۔ وہ کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر تھا۔ اور یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور بات بھی سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے اس میں احتمال نسخ تو ہے ہی، اس کے باوجود اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا سنگی لگانے سے روزہ افطار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ فقہائے کرام کے مابین اس مسئلے میں اختلاف۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخِّرُ۔ اب تاریخ کے حوالے سے یہ بات بھی پیش آتی ہے کہ روایت کو بیان کرنے والے وہ صحابی ہوں جو متأخر الاسلام۔ تو بادی النظر میں یہی تصور جاتا ہے کہ یہ جو متأخر الاسلام روایت کرنے والے ہیں، ان کی روایت جو ہے نا وہ موجب نسخ، جو بعد میں اسلام لائے۔ یہی بات حافظ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وَلَيْسَ مِنْهَا، تاریخ کے مسئلے میں سے یہ بات اس میں شمار نہیں ہوتی، ما یرویہ الصحابی المتأخر، متأخر الاسلام، کہ وہ جو صحابی متأخر الاسلام ہے، معارضا للمتقدم علیہ، کہ وہ معارض ہے اس سے جو اس متأخر سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، جو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ لِاحتمال، اس احتمال کی وجہ سے ان یکون سمعہ من صحابی آخر، کہ اس متأخر الاسلام صحابی نے یہ بات کسی اور صحابی سے سنی ہو جو پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سمجھے نا؟ اقدم من متقدم المذکور او مثلہ فارسلہ، تو انہوں نے صحابی کا نام نہ لیا اور مرسل بیان کر دیا۔ صحابہ کی مراسیل وہ تو جمہور علماء کرام کے نزدیک صحیح قول کے مطابق وہ حجت ہے اور دلیل۔ سمجھے بات بھائی؟ تو یہ چیز جب ہم نے کہی ہے نا کہ تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کے لحاظ سے کون سی روایت جو ہے نا وہ متأخر ہے اور کون سی روایت مقدم ہے، تو اس میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ بعض صحابہ روایت کرنے والے وہ متأخر الاسلام ہے، تو کیا ان کی روایت جو ہے وہ نسخ کا باعث بنے گی؟ حافظ کہتے ہیں لازم نہیں۔ اس لیے لازم نہیں کہ احتمال ہے کہ انہوں نے متقدم صحابی سے سماع کیا ہو، پہلے صحابی سے سماع کیا ہو۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، ان وقع تصریح بسماعہ لہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تصریح ہو ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سماع کی، وہ تصریح کرے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے، فیتجہ، تو یہ ایک وجہ ہے۔
تو یہ ایک متأخر الاسلام راوی کی روایت نسخ کے لیے ایک وجہ ہے، ان یکون ناسخا بشرط ان یکون المتأخر لم یتحمل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قبل اسلامہ، اس شرط سے کہ یہ جو متأخر ہیں انہوں نے کوئی چیز ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ سنی ہو جب وہ مسلمان نہیں ہوئے، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت ایمان میں بات تو نہیں سنی، حالت کفر میں روایت سنی، لیکن اس کو بیان کیا مسلمان ہونے کے بعد، اس کو بیان کیا مسلمان ہونے کے بعد۔ اب متأخر الاسلام تو یہ بھی ہیں، تو یہ نہیں، یہ احتمال نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ روایت پہلے دور میں سنی ہے، اسلام لانے سے پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، ایک روایت کے متعلق صحابہ کرام کا اجماع یا محدثین کا اجماع ہو جاتا ہے کہ یہ روایت مجمع علیہ ہے، کہ اس مسئلے میں، کسی مسئلے کے بارے میں، ہاں جی، تو کیا وہ اجماع روایت کے لیے نسخ کا دلیل کا باعث ہے یا نہیں؟ روایت کے خلاف اجماع واقع ہو جاتا ہے تو کیا اس روایت کے لیے یہ اجماع جو ہے وہ نسخ کا سبب ہے یا نہیں؟ حافظ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اجماع جو ہے فلیس بناسخ، یہ ناسخ نہیں ہے۔ کیوں ناسخ نہیں ہے؟ کہ ناسخ تو اصل میں ہم کہتے ہیں اللہ ہے، یہ تو انسانوں کا اجماع ہے۔ انسانوں کی کیا مجال ہے، اگرچہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ اللہ رب العزت کے حکم کو منسوخ قرار دے دے، یہ نہیں ممکن۔ بل یدل علی ذلک، ہاں یہ ہے کہ یہ دلیل بن سکتا ہے، اجماع دلیل بن سکتا ہے، اجماع بذات خود ناسخ نہیں ہے۔ اور اجماع، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ دراصل دلیل ہوتا ہے کہ اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی دلیل ہے، اجماع بھی کسی دلیل پر ہوتا ہے، دلیل کے بغیر اجماع کا وقوع یہ بھی محال ہے۔ تو اس اجماع نے آ کے اس دلیل کو پختہ کر دیا، سمجھے نا، اس اجماع نے آ کے اس دلیل کو مضبوط کر دیا ہے، اگرچہ وہ دلیل کمزور ہی کیوں نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے شارب خبر کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اگر وہ پہلی بار پیے تب اس کو کوڑے لگاؤ، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار پیے تو اس کو قتل کر دو۔ چوتھی بار ہو تو اس کو قتل کر دو، لیکن اس کے برعکس اجماع ہے کہ وہ چوتھی بار بھی شراب پیے گا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی بار بھی اجماع ہے، چوتھی بار کے بارے میں بھی اجماع ہے کہ اگر وہ چوتھی بار شراب پیے تو اس مجرم کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس پر اجماع ہے، تو یہ اجماع کیا اس روایت کے لیے ناسخ ہے؟ کہتے ہیں کہ اجماع، یہ اجماع ناسخ نہیں ہے، اس کے لیے دلیل اصل میں وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ الا بثلاث۔ اس اجماع کے لیے قرینہ دلیل کیا بنی ہے؟ وہ روایت، سمجھے یا نہیں؟
تو اس روایت پر اجماع ہوا ہے کہ شراب پینے والا جو ہے چوتھی بار بھی پانچویں بار بھی سزا تو اس کو ملے گی، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھے نا بات؟ فرماتے ہیں وَإِلَّمْ يُعْرَفِ التاریخ، اگر تاریخ کا پتہ نہ ہو، تاریخ کا اگر پتہ نہ ہو، فَلَا يَخْلُو إِمَّا يُمْكِنَ ترجیح أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، تو پھر یہ مسئلہ یہ خالی نہیں ہے، یہ اس سے معرہ نہیں ہے کہ این یمکن ترجیح ہو أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، ان دونوں روایتوں میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دی جا سکے، ترجیح ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ ترجیح ہی نہ ہو سکے۔ ایک کے لیے وجہ ترجیح وہ اس کے قرائن زیادہ ہے نسبتاً دوسری روایت کے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ وجوہ ترجیح ان کا بیان دو کتابوں میں ہے، ایک تو الناسخ والمنسوخ پر جو علامہ ہازمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، علامہ ہازمی رحمۃ اللہ علیہ الاعتبار، الاعتبار، اور دوسری حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی التقیید والایضاح، یہ جو ابن الصلاح کی شرح ہے، التقیید والایضاح اس کی شرح ہے۔ تو ان دونوں کتابوں میں انہوں نے وجوہ ترجیح ذکر کی ہے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، جہاں وجوہ ترجیح کی بات آتی ہے نا، وہاں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت راجح ہے دوسری کتابوں سے۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے بعض حضرات نے، مولانا عبدالرشید نعمانی نے، کہ یہ وجہ ترجیح علامہ ہازمی بھی نے ذکر نہیں کی، وجوہ ترجیح میں یہ وجہ ترجیح، حالانکہ انہوں نے 60 سے زیادہ تقریباً وجوہ ترجیح ذکر کی ہے، لیکن یہ وجہ ترجیح انہوں نے ذکر الاعتبار میں نہیں کی، اس لیے یہ وجہ ترجیح محض تحکم ہے، جس طرح کہ ابن حمام نے کہا ہے، یہ تحکم ہے، ہاں یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ان بزرگوں کی درست نہیں، اس لیے کہ جب ہم کتاب الاعتبار کو پڑھتے ہیں، ایک ہے مقدمے میں وجوہ ترجیح بیان کرنا، اور ایک ہے تطبیقی صورت میں اس کی مثالیں دینا، سمجھے یا نہیں؟ تو جب کتاب الاعتبار کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بعض مسائل میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کو ترجیح دے کر دوسری روایت کے مد مقابل اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ کتاب کے اندر اس کی شہادتیں موجود ہیں، گو مقدمے میں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ آپ کے ذہن میں رہے، جب کہیں یہ خدشہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے، اور کتاب الاعتبار کے آپ 20-25 ورق پڑھ جائیں گے تو آپ کو یہ مثال مل جائے گی۔ سمجھے بات بھائی؟ اللہ اکبر۔ تو ان دونوں کتابوں میں تقیید والایضاح میں ہازمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقریباً 50 کے قریب ترجیحات وجہ ترجیح لکھی ہیں،
اللہ اکبر۔ اور ان وجوہ ترجیح میں یہ صورت بھی پیش آتی ہے، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ایک روایت جو ہے نا وہ تحریم کی پر دلالت کرتی ہے اور دوسری اباحت پر دلالت کرتی ہے، تو ایسی صورت میں تحریم کی روایت کو مقدم کریں گے، یا ایک روایت قولی ہے اور دوسری فعلی ہے تو قولی کو مقدم کریں گے فعلی سے۔ اسی طرح ایک روایت وہ ہے جس پر خلفائے راشدین کا عمل ہے، اسی طرح ایک روایت ہے جس میں نفی ہے اور دوسرے میں اثبات ہے، تو نفی کے مقابلے میں اثبات جو ہے وہ مقدم ہوگی۔ یا ایک روایت منطوق ہے اور دوسری مفہوم ہے، کہ روایت کے مفہوم سے یہ نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں منطوق روایت راجع ہوگی مفہوم سے۔ یعنی اس نوعیت کے وجوہ ترجیح متعدد ہیں جو ان دونوں بزرگوں نے ذکر کیے ہیں، اور وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں، دونوں کتابوں میں 100 کے قریب۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ اور یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ الناسخ والمنسوخ پر ایک تو چھوٹا سا رسالہ ہے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرا حافظ ابن شاہین کا، ان کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے الناسخ والمنسوخ۔ اور ایک کتاب ہے برہان الدین ابراہیم بن محمد کی، یہ 732 میں فوت ہوئے ہیں، اور علامہ مناوی نے کہا ہے کہ یہ کتاب بڑی ضخیم ہے۔ اور ایک جو چھپی ہوئی کتاب ہے ضخیم، وہ ہے وہی علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کی الاعتبار، الاعتبار بمعرفت الناسخ والمنسوخ من الاخبار۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر۔ حافظ ابن جوزی کا تو مختصر رسالہ ہے بہت، وہ چھپا تھا کسی دور میں، اب تو پتہ نہیں۔ یہ جو ہے نا طبقات المدلسین، اس کے آخر میں لگا ہوا تھا، حافظ ابن حجر کی ہے نا طبقات المدلسین، اس کے آخر میں لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جی کیا فرمایا؟ وجوہ ترجیح میں تقریباً تمام مسائل میں اتفاق کیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اصل میں ان بزرگوں نے جو وجوہ ترجیح بیان کی ہے نا، پھر اس کی ساتھ وہ مثالیں بھی دیتے ہیں، بالخصوص علامہ حازمی نے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے خلفائے راشدین کے بارے میں، یہ عیدین کی تکبیروں کے بارے میں۔ عیدین کی تکبیروں کے بارے میں 2 موقف ہے نا، 12 تکبیروں کے ساتھ 7 تکبیروں کے ساتھ۔ اب اس کی ترجیح دی ہے خلفائے راشدین کے عمل سے کہ وہ 12 تکبیروں سے عیدین پڑھتے تھے، ہاں؟
اور یہ 12 تکبیروں سے روایت ابن عباس کی ہے۔ بنو عباس کی خلفاء وہ بھی 12 تکبیریں پڑھ کے نماز پڑھاتے تھے، اور قاضی ابو یوسف اور یہ جو ہیں اس دور کے احناف، کیونکہ اس دور میں خلفاء ہی عید پڑھاتے تھے، سمجھے نا، تو وہ ان کے پیچھے یہ 12 تکبیروں سے پڑھتے ہیں، لیکن اب حنفی نہیں پڑھنے کے لیے تیار۔ اللہ ہدایت دے، ہاں۔ اور اس کی پھر توجیہ کیا کرتے ہیں جی؟ ان کے خوف سے یہ ان کے پیچھے پڑتے تھے۔ خوہ بدرہ بہانہ بسیار، ہاں، جس کو کہتے ہیں نا خوہ بدرہ بہانہ، تیرا دل جو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ آدمی بنا ہی لیتا ہے۔ تو اس طرح کی وجوہ ترجیح ہے، مثالیں دی۔ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِّن وُجُوهِ الترجیح المتعلقۃ بالمتن او بالاسناد۔ وہ ترجیح اس کا تعلق متن سے ہو یا اسناد سے ہو۔ ایک روایت اصح الاسانید سے ہے، دوسری اصح الاسانید سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک وہی صحیحین کی ہے، دوسری کیا ہے اس کے مقابلے میں سنن کی ہے۔ یہ وجوہ اسناد کے اعتبار سے۔ فإن أمكن الترجیح، اگر ممکن ہو ترجیح، تعین المسیر الیہ، تو ہم متعین ہو جائے گا اس کی طرف چل جانا، سمجھے؟ وَإِلَّا، اگر ترجیح نہ ہو کوئی دونوں میں، فلا ورنہ پھر نہیں۔ فصار ما ظاہرہ التعارض واقعا علی ھذا الترتیب، اگر وہ ایسی صورت نہ ہو ترجیح کی تو یہ ظاہری طور پر جو تعارض واقع ہوتا ہے وہ اس ترتیب پر جمع ہوگا۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے نے یہ لفظ بولا ہے ظاہر التعارض، اس کی ظاہری صورت تعارض کی، یعنی یہ تعارض بادی النظر میں محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہوتا۔ جو صاحب علم نہیں ہے وہ تو اس کو آپس میں متعارض سمجھے گا، لیکن صاحب علم اس کو آپس میں متعارض نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے حافظ نے الظاہر التعارض کا لفظ استعمال کیا ہے، سمجھے بات؟ تو وہ ترتیب کیا ہے جی؟ الجمع ان امکن، اگر ممکن ہو تو دونوں حدیثوں کے درمیان جمع کی کوئی صورت بھی بنائی جائے تاکہ دونوں پر کسی نہ کسی اعتبار سے عمل ہو جائے، جمع کی صورت۔ فاعتبار الناسخ والمنسوخ، اگر یہ جمع نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک ناسخ ہے دوسری منسوخ، ایک ناسخ ہے اور دوسری منسوخ ہے۔ اب محدثین کے نزدیک جو دو روایتوں میں توفیق تطبیق کی صورت ہے اس میں پہلی کیا ہے؟ جمع، دوسری ہے ناسخ منسوخ۔ پھر کیا ہے تیسری چیز؟ ثم توقف، فالترجیح ان تعین، اگر متعین ہو سکے اگر تو پھر اس کے درمیان ترجیح دی جائے کہ دونوں روایتوں میں راجح کون سی ہے، سمجھے یا نہیں؟ اور وجوہ ترجیح وہ جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، وہ وجوہ ترجیح علامہ حازمی نے بھی بیان کیے ہیں اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ تو ان وجوہ ترجیح کے تناظر میں دیکھ لیا جائے کہ کون سی روایت راجح بنتی ہے اور کون سی مرجوح بنتی ہے، جو راجح ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی۔ ثم التوقف عن العمل بعہد الحدیثین، کہتے ہیں پھر توقف اختیار کیا جائے گا، یہ نہیں کہ کوئی حکم لگا دیا جائے اذا تعارضا تساقطا، جب تعارض ہو جائے تو وہ قول ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ حافظ آبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہی بات کہہ دی ہے راویوں کے
جرح و تعدیل کے حوالے سے کہ ایک ہی امام تضعیف بھی کر رہا ہے اور توثیق بھی کر رہا ہے، ایک ہی امام سے راوی کے بارے میں توثیق بھی منقول ہے اور تجریح بھی منقول ہے۔ تو حافظ صاحب نے ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ اذا تعارض تساقط، میزان میں یہ قول باہم آپس میں متعارض ہیں لہذا ساقط الاعتبار ہے، لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول درست نہیں ہے، بلکہ ایک ہی محدث کے قول میں جب اس طرح کا تعارض ہوتا ہے اس میں بھی اہل علم نے وجوہ ترجیح بیان کیے ہیں۔ بات سمجھے نا، اس کے اسباب، جرح کے اسباب کچھ اور ہو سکتا ہے، توثیق کا لحاظ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس میں بھی وجہ ترجیح ہو سکتی ہے اور بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں، حافظ ابن حجر بھی بیان کرتے ہیں مقدمہ فتح الباری میں، اور اسی طرح مولانا عبدالحی نے جو رفع و تکمیل رسالہ لکھا ہے اس میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے برعکس ہمارے احناف کے نزدیک جو اصول فقہ میں قول ہے وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب دو روایتیں باہم آپس میں متعارض ہوں تو سب سے پہلے نسخ، سب سے پہلے کیا ہے؟ یہاں جمع ہے وہاں نسخ، اور اس کے بعد ترجیح ہے، اس کے بعد جمع ہے، یعنی جو پہلی وجہ ہے محدثین کے نزدیک عموماً وہ ان کے نزدیک آخری صورت، سمجھن؟ پہلے کیا ہے؟ نسخ ہے، پھر ترجیح ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جمع ہے، اور جمع بھی اگر نہ ہو تو پھر تساقط ہے۔ حافظ کہتے ہیں کہ اگر جمع نہ ہو، ترجیح نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ توقف، وہاں تساقط۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ قول جو اصول فقہ میں ہے، مولانا عبدالحی رکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی، اس اصول کی مخالفت کی ہے الاجوبۃ الفاضلہ میں، الاجوبۃ الفاضلہ میں انہوں نے اس کی مخالفت کی، 193 صفحے سے لے کے 197 صفحے تک تفصیلاً اس پر بحث کی۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں تو کہا ہے کہ دیکھو بھائی، ایک آدمی کے کلام میں جب تعارض ہو، ایک آدمی کے کلام میں جب تعارض ہو تو اس تعارض کو آپ حل کس طرح کرتے ہیں؟ اور آدمی بھی وہ جو عام انسان نہ ہو بلکہ سید الاولین والآخرین ہو۔ کہتے ہیں عام آدمی کے تعارض میں جو ہے نا، وہ تعارض جو ہو تو وہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، ہاں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہیں ان کے کلام میں معارضہ اور تعارض یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر کہیں پایا جاتا ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں کے درمیان تطبیق دینی چاہیے، جمع کرنا چاہیے، توافق کی صورت ڈھونڈنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جیسے امام حنیفہ کے 2 قول ہیں نا، 2 قول امام صاحب کے بھی بہت سے مسائل میں ہیں نا،
قاضی ابو یوسف اور امام محمد سے اختلاف کے علاوہ ان کے دو آراء ہیں کئی مسائل میں ہیں، اور جس طرح امام شافعی کے دو قول ہیں، یہ کیا ہے جی بغدادی قول ہے اور یہ مکی قول ہے اور یہ مصری قول ہے، امام صاحب کے بھی ہیں۔ تو امام صاحب کے مختلف اقوال کے درمیان ہم تطبیق دیتے ہیں یا ان کو ناسخ منسوخ سمجھتے ہیں؟ اگر نبی امام صاحب کے اقوال کے درمیان ہم تطبیق کی صورت پیش کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ حقدار ہے کہ ان کے فرمان کی درمیان میں توفیق ہی کی جائے، تطبیق کی دی جائے۔ یہ نہیں کہ جناب اٹھے معارض دیکھیں اور یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، ہاں؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں والتعبیر بالتوقف، یہ جو ہم نے تعبیر توقف کی ہے یہ اولا ہے من تعبیر بالتساقط، تساقط کی تعبیر سے یہ بہتر ہے۔ اصل میں محدثین کیا کرتے ہیں، یہ محدثین کی منہج ہے، فکر ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے قرآن مجید سے ڈھونڈتے ہیں، حدیث سے ڈھونڈتے ہیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے بالخصوص عمل سے ڈھونڈتے ہیں، اس کے جواب کی کوشش کرتے ہیں، سمجھے؟ یہ نہیں کہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آؤ ہم قیاس کر کر کے تمہیں فتوے دیتے جا رہے ہیں، بانٹتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دکان نہیں کھولی ہوئی فتووں کی، سمجھے؟ وہ جس وقت مسئلہ آتا تو پہلے کتاب و سنت میں ڈھونڈتے، ائمہ کا قول موقف یہی ہے، پھر خلفائے راشدین کے قول اقوال میں، اور اگر نہیں نظر آتا تو بھائی وہ فلاں ہم سے زیادہ عالم ہے، ان کے ساتھ پاس جا کے پوچھ لو، ان سے جا کے پوچھ لو۔ اور ان کے پاس مسئلہ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار مجھ سے بھی فلاں آدمی جو ہے نا، فلاں بزرگ جو ہے نا وہ زیادہ عالم ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ حتیٰ کہ ابن عبد البر نے اور ابن قیم نے لکھا ہے جامع بیان العلم میں انہوں نے، اور انہوں نے وہ اعلام الموقعین میں، کہ پھر پھرا کے مسئلہ پھر وہ پہلے صحابی یا تابعی پر آ جاتا تھا، وہ اتنے جلد باز نہ تھے، اتنے جلد باز فتویٰ دینے سے وہ اجتناب کرتے بچتے تھے، جس کے بارے میں کوئی صریح نص نہ ہوتی تھی، سمجھے نا؟ لیکن آپ کے پاس جو صریح نص نہیں ہے، اچھا یہ مسئلہ نہیں ہے، چلو اس کا یہ جواب ہے، یہ فرق ہے، فکری فرق ہے، منہجی فرق، یہ توقف کرتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے، یہ نہیں تو تساقط ہو گیا۔ جیسے فتوے میں تب ہے نا احتیاط، ہمیں معلوم نہیں عالم سے مسئلہ پوچھ لو، یہاں بھی توفیق کی کوئی صورت نہیں تو توقف ہے، کوئی صورت اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا، یا کسی عالم کے ساتھ پوچھ لو، سمجھے یا نہیں؟ یہ منہجی فکر ہے، اصولی فکر ہے حضرات محدثین رحمہم اللہ اور فقہائے اہل عراق میں۔ اور اس کا ذکر ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے آسان انداز سے، آپ نے پڑھا ہوگا، حجت اللہ البالغہ میں کیا ہے۔ یہ تفریق اور یہ تقسیم حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے الانصاف میں بھی کی ہے اور حجت اللہ البالغہ میں بھی۔ چلیے بھائی، لأن خفاء ترجیح احدہما علی الآخر انما هو بالنسبۃ للمعتبر فی الحالۃ الراہنہ، اس لیے لأن خفاء ترجیح، کیونکہ ترجیح کا مخفی ہونا، یہ کیا دونوں میں سے ایک کی ترجیح کا دوسرے پر مخفی ہونا، انما ہوا بالنسبۃ للمعتبر،
وہ بنسبت اعتبار کے ہے فی الحالت الراہنہ، موجودہ حالت میں، یہ ہے راہنہ موجودہ حالت میں، ما احتمال ان یظہر لغیرہ ما خفی علیہ، وہی بات ہوئی نا، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ کسی غیر کے لیے ان کے مابین تطبیق کی صورت ظاہر ہو گئی ہو جو اس دوسرے پر مخفی ہے، جو اس دوسرے پر کیا ہے، ما خفی علیہ، جو اس پر مخفی ہے، اس کو تو تطبیق کی صورت کوئی نظر نہیں آئی، دوسرا عالم ہے ان کو صورت نظر آ گئی۔ اللہ اکبر، اس لیے توقف کریں، جلدی نہ کریں اور دکانداری نہ کریں اس مسئلے میں دکان نہ کھول لیں، سمجھے بات؟ فرماتے ہیں ثم المردود، پھر ہے جناب روایت کون سی؟ مردود ایک روایت ہے جو کہ مقبول، ایک روایت ہے مقبول کی روایتیں کون سی روایت مقبول ہوتی ہے؟ اس کے مباحث، اس کے درجات، وہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی۔ اب فرماتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، احکام میں اب اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے مثال، یہ اصول میں چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ صورت پیش آ جائے تو پھر یہ کرے، دیکھیے نا، اصول مماہدہ اس لیے ہوتے ہیں، اصول اسی لیے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ مثال تو سامنے نہیں ہوتی لیکن زندگی میں یہ پیش آ سکتی ہے، صورت ہے نا، آپ جب مسائل میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو شاید یہ صورت پیش آ ہی جائے، اس وقت مجھے کوئی مستحضر نہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ثم المردود و موجب الرد، پھر وہ روایت ہے جو مردود ہے اور وہ باعث رد ہے، وہ موجب الرد، باعث وہ ایسی ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے، وہ کیوں ہے جی؟ اما ان یکون لسقط، یا تو وہ ہوگی کسی ساقط سے، راوی کے گرے ہوئے ہونے سے، من الاسناد، کیونکہ صحیح کی روایت میں شرط تھا راوی کا متصل، روایت کا متصل ہونا، یہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ راوی میں کیا ہو، سند میں کیا ہو، سقط، او طعن فی راوin، یا یہ کہ راوی میں طعن ہو، صحیح میں مقبول میں تھا کہ راوی عادل ہو، ضابط ہو، لیکن یہاں کیا ہے؟ راوی میں طعن ہو، فی راوin علی اختلاف وجوہ الطعن، اور طعن کے، اعتراض کے، جرح کے وجوہ وہ متعدد ہیں، وہ مختلف ہیں، اعم من ان یکون لامر یرجع الی دیانت الراوی، خواہ اس کا تعلق راوی کی دیانت سے ہو یا راوی کے ضبط سے ہو، راوی کے ضبط سے ہو یا راوی کی دیانت سے ہو، راوی کی دیانت تو یہی تھی نا، عادل ہو اور ضابط ہو، دو صورتیں تھی نا راوی کے اعتبار سے، تو یہ جرح کا سبب یا تو اس کی عدالت بنتی ہے یا ضبط بنتا ہے، اور تیسرا سبب بنتا ہے اس کی سند۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مقبول روایت کے بارے میں، مقبول کی پہلے کیا کی تھی؟ تعریف کی تھی، انہوں نے تعریف کی تھی اور پھر اس کے مراتب بیان کیے تھے، تو یہاں بھی چاہیے تو یہ کہ مردود کے مراتب بیان کرتے، ہاں، پھر ان کی درجہ بندی کرتے، یعنی درجہ بندی ہوتی، اور پھر ان درجہ بندی کی تفصیلات ہوتی، جیسے مقبول میں پہلے گزرا ہے، لیکن یہاں صورتحال جو ہے نا کچھ تبدیل کر دی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی ترتیب کی طرف، یعنی مردود روایت کی ترتیب کی طرف اشارہ کیا ہے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کے مقدمے میں، موضوعات کے مقدمے میں، موضوعات کا صفحہ نمبر 35 جلد اول ہے، اور اسی طرح تدریب الراوی میں بھی جلد اول صفحہ 179۔ فرماتے ہیں وَالسَّقْطُ اِمَّا يَكُونَ مِن مباد سند، کہتے ہیں کہ یہ ساقط جو راوی ہے نا، یا تو سند کی ابتدا میں ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، یہ جو ساقط ہے راوی، سقط جو ہے، اما یکون من مبادی سند من تصرف مصنف، مصنف کے تصرف سے، اللہ اکبر، بلکہ غالب یہی ہوتا ہے کہ مصنف ہی ابتدائی سند اپنی جو ہے نا اس کو حذف کر دیتا ہے۔ مصنف محدث جو ہے وہ خود ہی اپنی سند کو اکثر و بیشتر حذف کر دیتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان تک پہنچی ہوئی بات ہوتی ہے، بذات خود انہوں نے بالاسناد وہ روایت سنی نہیں ہوتی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو کسی متقدم کی کتاب سے دیکھا ہے، متقدم کی کسی کتاب میں دیکھا ہے، اور اس کتاب کا براہ راست سماع یا بالواسطہ سماع نہیں کیا، تو سند ذکر نہ کرنے کے بھی یہ مختلف اسباب ہیں۔ کتاب کی روایت ہے، اس کا نام لے کے روایت ذکر کر دیں، سمجھا؟ یا یہ کہ روایت سماع نہیں ہے، ان تک خبر پہنچی ہے، امام زہری کا قول ہے، حسن بصری کا قول ہے، سعید بن مسیب کا قول ہے، وہ پہنچا ہے انہیں، تو وہ انہیں ذکر کر دیتے ہیں، سندر ذکر نہیں کرتے۔ سند ہوتی ضرور ہے لیکن ان تک وہ سند بسا اوقات نہیں پہنچتی، اور بسا اوقات سند ہوتی ہے تو اختصار کے طور پر اس کا متن یا اس کے متعلق روایت ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں تغلیق و تعلیق کے مقدمے میں اور مقدمہ فتح الباری میں، جہاں انہوں نے بحث کی ہے کہ تعلیق معلق روایت بیان کیوں کرتے ہیں، جب الاسناد من الدین ہے تو معلق روایت کیوں بیان کرتے ہیں؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس اعتراض کا جواب ان دو کتابوں میں تفسیراً حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، تغلیق و تعلیق میں بھی اور مقدمہ فتح الباری کے ابتدا میں بھی۔ سمجھ گئے بات؟ فرماتے ہیں میرے بھائی کہ یا تو وہ مصنف خود مبادی سند ابتدائی سند سے اس کو حذف کر دیتا ہے، اور من آخر ہی، یا اس کے آخر سے، اس کی آخر سے سند وہ ذکر کر دیتا ہے، اب وہ حذف کر دیتا ہے، ذکر نہیں حذف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ای الاسناد بعد التابعی او غیر ذالک، تابعی کے بعد یا تابعی کے علاوہ، تیسری صورت یہ ہے۔ فرماتے ہیں فل اول معلق، پہلی صورت معلق ہے، کون سی؟ جس کو مصنف خود حذف کرتا ہے ابتدائی سند کو، سواء کان ساقط واحدا و اکثر، خواہ وہ ساقط ایک ہو یا زیادہ ہو، وبینہ وبین الموزل الآتی ذکرہ عموم و خصوص من وجہ،
آگے آئے گی تفصیل کس کی؟ معضل کی. ان کے درمیان عموم خصوص کی نسبت ہے ان کے دونوں کے مابین. فمن حیث و تعریف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا، کہتے ہیں معضل اس اعتبار سے کہ اس میں دو راوی گرے ہوئے ہیں یا دو سے زیادہ گرے ہوئے ہیں. یجتمع ما بعض صور المعلق، تو یہ معضل کس سے مل جاتی ہے؟ معلق کی بعض صورتوں سے. ومن حیث تقیید المعلق بأنه من تصرف مصرف میں مبادی سند، لیکن اس حیثیت سے اس کو مقید کرنا معلق کو، من حیث تقیید المعلق، معلق کو مقید کرنا کس سے؟ بأنه من تصرف مصنف، کہ یہ مصنف کا تصرف ہے، میں مبادی سند، سند کی ابتدا سے، یفترق منہ، یہ اس سے مختلف ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے. جب معضل سند آپ کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے جس میں دو یا دو سے زائد راوی گرے ہوئے ہوں. منقطع وہ ہوتی ہے جن میں ایک راوی گرا ہوا ہو. مرسل وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کا نام تابعی ذکر نہ کرے. یہ تنقیحات ہے نا، ورنہ مرسل اور منقطع میں بھی انقطاع اس میں بھی ہے، انقطاع اس میں بھی ہے. بات سمجھے؟ تو یہاں معضل کیا ہے اس کی تعریف؟ کہ جس میں دو راوی فاہم مسلسل دو راوی یا اس سے زیادہ گرے ہوئے ہوں. اور یہ صورت معلق میں بھی ہوتی ہے کہ مصنف جو ہے وہ دو تین راوی کا نام نہیں لیتا، بلکہ وہ تابعی کا نام لے لیتا ہے، تبع تابعی کا نام لے لیتا ہے. درمیان کے جو وسائط ہوتے ہیں ان کو حذف کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں معلق اور جناب معضل میں فرق کیا ہوا؟ یہی فرق انہوں نے ذکر کیا ہے کہ معلق مصنف ذکر کرتا ہے، عمدن کرتا ہے، اور ابتدائے سند سے کرتا ہے، ابتدائے سند سے کرتا ہے. معضل میں ابتدا سند کی قید نہیں، بھلے کسی سند جگہ ہو. سمجھے یا نہیں؟ یہ فرق کیا. ومن صور المعلق، کہتے ہیں معلق کی صورتوں میں یہ بھی ہے ان یحذف جمیع السند، کہ ساری سند ہی حذف کر دی جائے، اور یہ کہا جائے مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. معلق کی یہ بھی صورت ہے، یعنی مصنف پوری سند ہی حذف کر دے اور نبی علیہ السلام سے روایت ذکر کر دے. ومنہا، اور انہی میں سے یہ ہے کہ یحذف الا الصحابی اور الا الصحابی والتابعی معا، یا معلق کی یہ بھی صورت ہے کہ وہ حذف کر دے ساری سند سوائے صحابی کی، یا ساری حذف کر دے سوائے تابعی اور صحابی کے. تو یہ ساری صورتیں کس کی ہیں؟ معلق روایت کی ہیں. ومنہا، کہتے ہیں اور انہی میں سے یہ ہے ان یحذف من حدثہ، کہ وہ حذف کر دے جس نے اس کو حدیث بیان کی ہے، وَيُضِيفَهُ إِلَىٰ مَنْ فَوْقَهُ، اور اس کی اضافت کرے، نسبت کرے جو اس سے اوپر استاد ہے، اوپر راوی ہے، جس سے براہ راست آپ سنا ہے، اس کا نام تو لیا نہیں، اس سے اوپر کے استاد کا نام، دادا استاد کا نام لے لیا. یہ بھی معلق کی قسم ہے. فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخًا لِذَلِكَ الْمُصَنِّفِ، کہتے ہیں اگر یہ جس کا نام لیا ہے یہ مصنف کا استاد ہے، فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف واقع ہوا کہ اس کو معلق کہا جائے یا نہ کہا جائے. کیونکہ جس کا نام لیا ہے وہ اس کے استاد بھی ہیں، لیکن یہاں وہ استاد کا نام جن سے براہ راست سنا ہے
اب یہاں ان سے روایت نہیں لیتے بلکہ استاد کے استاد سے لے رہے ہیں، اگرچہ وہ بھی اس کے استاد ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ اس کو تعلیم معلق رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ وصحیح فی ھذا تفصیل، کہتے ہیں اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ، اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایسا کرنے والا کسی استقراء سے، تتبع سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کرنے والے کیا ہیں؟ مدلس ہیں، قُضِیَ بِہ، تو اس کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس میں تدلیس ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کا ذکر نہیں کیا، اوپر کیا راوی ذکر کر دیا، کیونکہ تدلیس میں سماع شرط ہے، تدلیس میں سماع شرط ہے۔ درمیان میں راوی جس سے سنا ہے حقیقتاً اس کو حذف کر دیا، اور جس کا نام لیا ہے سماع اس سے بھی ہے، لیکن یہ روایت نہیں سنی ان سے، لیکن یہ روایت اس سے نہیں سنی۔ جو عامی آدمی ہے نا، ان کے لیے تو یہ بھول بھلیے ہیں، ان کے لیے یہ بھول بھلیے ہیں، یہ وہ سنیا نہیں تھے پھر وہ روایت کیوں، ہیں اس قسم کی باتیں۔ لیکن یہ چیزیں وقوع پذیر ہیں، اور محدثین نے اسی لیے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تنقیح اور تحقیق، اور ونڈ پنجابی دے اندر ہر ایک کی ونڈ علیحدہ علیحدہ کی ہے۔ قُضِیَ بِہ وَإِلَّا فَتَعْلِیقٌ، اگر سوا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ معلق، یہ اگر سوا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ معلق۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ، اور معلق کو مردود کی قسم میں اس لیے ذکر کیا گیا لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ، کہ جو محذوف راوی ہے اس کی حالت کا پتہ نہیں ہے، محذوف کی حالت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَقَدْ يُحْكَمُ بِصِحَتِهِ، اور کبھی کبھی اس کی صحت کا حکم بھی لگا دیا جاتا ہے۔ ان عرفا، اگر پتہ چل جائے، بِأَنْ يَجِيءَ مُسَمًّى مِنْ وَجْهٍ آخر، کہ وہ آئی ہے کسی اور سند سے نام کی صراحت کے ساتھ۔ بھئی یہاں تو نام نہیں ہے لیکن اور سند میں نام کی صراحت موجود ہے۔ فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَنْ أَحْذَفَهُ ثِقَاتٌ، بھئی اگر یہ وہ کہہ دیں، محدث یہ کہیں کہ وہ تمام راوی جن کا میں نام نہیں لے رہا وہ سب کے سب ثقہ ہیں، جاءت مسئلۃ التعدیل علی الابہام، تو یہ مسئلہ آئے گا مبہم تعدیل پر، یہ مسئلہ آئے گا کس پر؟ منتج ہوگا مبہم تعمیل پر۔ وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُسَمَّى، مگر جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ وہ تعدیل مبہم جو ہے نا وہ قبول نہیں کی جائے گی تا آ کے اس کا نام نہ لیا جائے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ راوی ان بزرگوں کے نزدیک تو ثقہ ہو مگر دوسرے حضرات کے نزدیک اس کی یہ پوزیشن توثیق کی نہ ہو، یہ پوزیشن اختلاف آتا ہے نا راویوں میں، اس لیے۔ آگے ہے لیکن، یہ لیکن آگے لیکن کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن قال ابن السلام